بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بے شمار فضائل اور برکات ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کیسر روم نے خط لکھا تھا کہ اس کے سر میں درد رہتا ہے، تو حضرت عمر نے اس کی طرف ایک ٹوپی کو بھیجا۔ جب وہ ٹوپی پہن لیتا تو اس کے سر کا درد ختم ہو جاتا، جب وہ اتار دیتا تو درد دوبارہ شروع ہو جاتا۔ تو جب اس نے ٹوپی کو کھول کر دیکھا تو ایک پرزے کے اوپر اللہ تعالیٰ کا یہ نام بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ اور بعض کفار نے حضرت خالد بن ولید سے کہا کہ آپ ہمیں اسلام کی دعوت دیں، آپ ہمیں اسلام کی صداقت پر کوئی نشان دکھائیے تاکہ ہم بھی اسلام لے آئیں۔ تو حضرت خالد نے زہر منگایا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھا لیا، اور اللہ تعالیٰ کے اذن سے صحیح سالم کھڑے رہے، اور کفار جو تھے وہ یہ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام ایک قبر کے پاس سے گزرے تو دیکھا کہ عذاب کے فرشتے ایک مردے کو عذاب دے رہے ہیں۔ جب اپنے کام سے واپس لوٹے تو اسی قبر پر رحمت کے فرشتوں کو دیکھا جن کے پاس ایک نور کا برتن تھا۔ حضرت عیسیٰ کو اس سے تعجب ہوا، انہوں نے نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی کہ اے عیسیٰ، یہ شخص گناہ گار تھا، جب یہ مرا تو عذاب میں مبتلا ہو گیا، مرتے وقت اس کی بیوی حاملہ تھی، اس کے بچہ ہوا، اس نے اس کو پالا حتیٰ کہ وہ بڑا ہو گیا۔ اب اس نے اس کو مکتب میں داخل کروایا تو وہاں اس کو معلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھایا، تو مجھے حیا آئی کہ جو بچہ زمین کے اوپر میرا نام لے رہا ہے، میں اس کے باپ کو زمین کے نیچے عذاب میں مبتلا کر رہا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ جب تم دروازہ بند کرو تو بسم اللہ پڑھو، چراغ کو گل کرو تو بسم اللہ پڑھو، برتن کو ڈھانپتے ہو تو بسم اللہ پڑھو، اور اگر تم میں سے کوئی شخص عمل زوجیت کرتے وقت اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے تو اگر اس عمل سے اس کے ہاں بچہ پیدا ہوگا تو وہ شیطان کی شیطانگی سے اور وسوسوں سے محفوظ رہے گا۔ اور آگے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک شخص کو کہ بیٹے بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ، بسم اللہ پڑھ کر اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان ہر کھانے کو اپنے اوپر حلال کر لیتا ہے سوائے اس کھانے کے جس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ پڑھا جائے۔ اور حضرت عثمان بن ابی العاص آپ نے شکایت کی کہ جب سے وہ اسلام لائے ہیں ان کے جسم میں درد رہتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 بار بسم اللہ پڑھو اور 3 بار اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگو اعوذ پڑھ کر۔ تو بلکہ ایک اور جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ بیت الخلاء میں جاتا ہے اور اس کے اور شرمگاہ کے درمیان شیطان سے جو ڈال ہوتی ہے وہ بسم اللہ ہوتی ہے، یعنی اس بیت الخلاء میں جانے سے پہلے ہی بسم اللہ پڑھ لینی چاہیے۔ اور ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی وضو فرماتے تو پہلے بسم اللہ پڑھتے، بعد میں برتن میں ہاتھ ڈالا کرتے تھے۔ اور علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ سعید بن ابی سکینہ نے بیان کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو بسم اللہ لکھتے ہوئے دیکھا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ بسم اللہ کو خوبصورتی کے ساتھ لکھو، کیونکہ ایک شخص نے بسم اللہ کو خوبصورت کر کے لکھا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا تھا۔ اور سعید بن ابی سکینہ نے بیان کیا ہے کہ ایک شخص نے کاغذ کو دیکھا، اس کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی تھی، تو اس نے اس کو اٹھا کر بوسہ دیا، اس کو اپنی آنکھوں پر رکھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا۔ بلکہ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے
کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کے 19 فرشتوں سے نجات دے تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، تاکہ اللہ تعالیٰ بسم اللہ کے ہر حروف کے بدلے اس کو جہنم کے ایک فرشتے سے محفوظ رکھے، کیونکہ بسم اللہ کے 19 حروف ہیں۔ اور بڑی معروف روایت ہے کہ حضرت بشر حافی جو تھے وہ ایک ڈاکو تھے، اور ان کا یہ بھی روایتوں میں ہے کہ شراب خانہ تھا، تو وہ راستے میں جا رہے تھے تو وہاں پر ایک کاغذ کے ٹکڑے کے اوپر اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہوا تھا، تو انہوں نے ان کو اٹھا لیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے اس کو خوشبو لگا کر کسی محفوظ مقام پر رکھ دیا، اور بعض میں آتا ہے کہ انہوں نے اس کو نگل لیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے رات کو یہ انہیں بشارت دی کہ اے بشر، تم نے میرے نام کو خوشبو میں رکھا، میں تم کو دنیا اور آخرت میں خوشبودار رکھوں گا۔ اس کے بعد انہوں نے توبہ کی اور ولی کامل بن گئے۔ اور بے شمار اس وقت میرے سامنے یہ محبوب علیہ السلام کے فرامین ہیں جن کے متعلق نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جس گھر کے باہر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہو وہاں پر جو ہے وہ گھر اجتماعی عذاب سے اور مشکلات سے اور پریشانیوں سے بچا رہتا ہے۔ تو میں اکثر اپنے محبین کو کہا کرتا ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے گھروں پر، پہلے ایسا ہوتا تھا ہماری جہاں نمبر پلیٹ ہوتی تھی اس کے ساتھ بیل لگی ہوتی تھی، تو ایک سائیڈ پہ یا اللہ جل شانہ اور دوسری طرف یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور درمیان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوتی تھی، پھر نیچے نام ہوتا تھا جس کا وہ گھر ہوتا تھا۔ تو یہ چیزیں اب دیکھنے میں کم آتی ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے گھر کی انٹرس پر یا گھر کے گیٹ کے اوپر ہم اللہ تعالیٰ کا نام بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ لیں۔ اس کے ساتھ بلکہ یہ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو جو طوفان نوح سے نجات ملی تھی وہ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ہی برکت سے ملی تھی۔ اور امام قرطبی آپ نے فرماتے ہیں کہ کھانے پینے، ذبح کرنے، جمع کرنے، وضو کرنے اور سواری پر سوار ہونے، غرض ہر صحیح کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا جو ہے وہ مستحب ہے۔ اور علامہ ابن جریر آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اسماء، جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے اسماء تھے ان کو مقدم کر کے ہمیں یہ ادب سکھایا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ہر کام، اقوال، افعال، مہمات میں اللہ تعالیٰ کے ان پاکیزہ ناموں کو شامل کریں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تو کمال درجے کی محبت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام رحمان بھی اور اس ذات کا نام رحیم، یہ دونوں اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے نام بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ادب کرنے اور اس سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔